بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی ہماری پوڈ کاسٹ کے جو گیسٹ ہیں میاں قاسم صاحب ینگ بزنس مین ہیں، اور آج کے نوجوان کو جو بزنس کے اندر مسائل آتے ہیں ان کا حل کیا ہے، کیونکہ یہ خود وہ سارے کام کر چکے ہیں اور ایک سکسیزفل بزنس مین ہے. السلام علیکم قاسم صاحب. وعلیکم السلام یاسر بھائی، کیا حال ہے؟ قاسم صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ ہم نے آپ کو انوائٹ کیا اور آپ نے وقت دے دیا اور آپ آل دا وے لاہور سے اسلام آباد آئے. آج کا جو ٹاپک ہے وہ میں آپ کی پرسنالٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ بزنس سب سے بڑا مسئلہ ہے آج کے نوجوان کا، کہ کاروبار کیسے کیا جائے. تو ہم وقت کو بچاتے ہیں کیونکہ ہم تو بہت ساری گپ شپ کر چکے ہیں، تو ڈائریکٹلی اب پلیز یہ بتائیں کہ بزنس کے اسٹارٹ اپ کے کیا مسائل ہیں، اور ایک نوجوان جو یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے کاروبار شروع کر دینا چاہیے، اس کی سوچ کو، وہ اپنی سوچ کو حقیقت میں کیسے بدل سکتا ہے؟ آپ نے پوچھا بزنس کیسے کرنا چاہیے، اس کا بڑا سمپل سا جواب ہے بسم اللہ پڑھ کے. اچھا. میں یاسر بھائی آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ بدقسمتی سے یا کچھ معاملات اس طرح ہوئے سوسائٹی میں کہ بزنس کو نا ایک بہت ہی کچھ بنا دیا گیا. یعنی کہ آپ سمجھ لیں ایک اوور ریٹڈ چیز سمجھ لیا گیا کہ شاید کوئی بہت مشکل کام ہے یا کوئی بہت اسپیشل چیز ہے کہ ایک بندہ بزنس کرے یا کوئی اسٹارٹ اپ شروع کرے. اس کے اندر موٹیویشنل اسپیکرز نے اور سوسائٹی کے سو کالڈ انفلوئنسرز نے، جو کہ اپنے گھر کی یا اپنے بچپن کی کسی انسیکیورٹی کو کیری کرتے ہوئے ایک اسپیکر بنے تھے یا کوئی انفلوئنسرز بنے تھے، بیان کرتے کرتے انہوں نے نا نوجوان کے دماغ میں یہ ڈال دیا کہ بہت ہی کوئی ایک کام ہوتا ہے، اور بیٹا ایسا آئیڈیا مارکیٹ میں لے کے آنا کہ وہ راتوں رات دیکھنا پھر بیٹا. یہ سب باتیں سن کے نوجوان نے سوچا کہ یار مجھے کچھ ایجاد کرنا ہے اور میں کچھ پیدا کروں اور ایسا یونیک کر جاؤں جو آج تک کسی نے کیا نہ ہوگا، تو پھر میں سکسیزفل ہو پاؤں گا. اس یونیک کے کرنے کے چکر میں وہ نارمل چیزوں سے بھی بہت دور ہو گیا. تو یہاں پر اگر یہ بات کہی جائے تو غلط نہیں ہوگی کہ اگر بزنس بیسیکلی تو کیا ہے، آپ نے بزنس کرنا ہے یا سیکھنا ہے تو آپ صبح ناشتے کے لیے چنے لینے نہیں جاتے. تو چنے والا اگر 10,000 کے چنے بنا کے لاتا ہے، 15,000 کے بیچ دیتا ہے، تو وہ جو 5,000 نکالتا ہے ایک دن کا، تو وہ بزنس ہے. ٹھیک ہے. تو جب ہم یہ یوتھ سوچنے لگ گئی کہ اس کو کیسے ہم نے ایک آئیڈیا لے کے آنا ہے اور وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تو وہ اس کو اتنا زیادہ ایکسٹرا آرڈنری اور ریئلٹی سے دور لے جاتے ہیں کہ آپ جب ایز اے جج ڈفرینٹ اسکولز، یونیورسٹیز میں، کالجز میں کسی انٹرپرینیورشپ کے ورک شاپ پہ جاتے ہیں بچوں کو ریٹنگ دینے کے لیے کہ ان کا بزنس آئیڈیا کیسا ہے، تو وہ ریئلٹی سے بہت دور ہوتا ہے اور کچھ ہو نہ ہو. اچھا، میں جہاں تک سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ جو بزنس کے بکس ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی یہی پڑھاتی ہیں کہ آپ کچھ ویلیو لے کے آئیں، انوینٹ کریں اور لیٹسٹ آئیڈیا کے ساتھ آئیں تو مارکیٹ میں آپ کا سروائیول اور شیئر زیادہ ہو جائے گا. لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ان نوجوانوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جو اس انوینشن کے چکر میں پڑے کچھ بھی نہیں کرتے، انہیں کچھ نہ کچھ سٹارٹ کر دینا چاہیے، اور بہت چھوٹے سے ہوم ورک کے ساتھ وہ جسٹ سٹارٹ لیں گے تو شاید جو ہے وہ آگے کہانی ان کی بزنس کی چل پڑے گی. آپ نے خود جو پہلا بزنس کیا تھا تو اس کے لیے کتنی دیر آپ نے سوچا اور پھر کتنے لوگوں سے مشورہ کیا؟ جو میں نے پہلا بزنس کیا تھا، نہ ہی اس کے لیے سوچا تھا، نہ ہی کسی سے مشورہ کیا تھا. سو سم ہاؤ آئی تھنک سو کہ بزنس ہر پوائنٹ پہ بدلتا ہے. زندگی جیسے جیسے آپ بدلتے ہو آپ کا بزنس بھی گرو کرتا ہے، بدلتا ہے. تو آپ بزنس کو جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے جو بھی آپ جس مقام میں ہیں، جس جگہ پہ آپ اپنی سراؤنڈنگ میں جو بھی پرابلم دیکھ رہے ہیں یا اپنا انٹرسٹ دیکھ رہے ہیں، آپ اس کے اندر کچھ کہیں سے بھی شروع کر دیں. بس شروع کر دیں، کہیں سے بھی شروع کر دیں گے، وہ خود بخود ہی ایک ترتیب پکڑتا جائے گا اور کچھ پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گا. اب اس میں جو آپ ایک بات کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ آپ
obviously ایک آپ کے پاس پلان ہونا چاہیے, ایک آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہونا چاہیے جس کے اوپر آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے. میرا یہاں پر پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ آپ پلان نہ لے کے آئیں, آپ آئیڈیا نہ لے کے آئیں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اس پلان اور آئیڈیا کی آئیڈیلائزیشن کے چکر میں آرڈنری سے بھی ہاتھ نہ دھو بیٹھیں. کیونکہ میں نے جتنے بھی لوگ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں اور کر نہیں پا رہے نا, ان میں یہی فرق دیکھا ہے کہ وہ بہت ایک آئیڈیل سینیریو مائنڈ میں بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اب میں 6 ملین کی مجھے انویسٹمنٹ مل جائے, مجھے یہ مل جائے, وہ مل جائے تو میں سٹارٹ کروں گا. جبکہ اگر آپ اس کے آئیڈیا کو تھوڑا سا کٹ ڈاؤن کر دو کہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اپنا بزنس, فار ایگزامپل گاڑیوں کا بزنس 10 گاڑیوں سے شروع کرنا ہے, آپ کے پاس جو اپنی 70 کھڑی ہے آپ پہلے دن اسی سے شروع کر لو, تو وہ خود بخود ہی ایوالو ہوگا. لیکن آپ سوچتے ہی ایسے ہو کہ اب اچھا مجھے 10 گاڑیوں سے بزنس شروع کرنا ہے, پھر یہ ہوگا, پھر ہمارے ایسے چلیں گے ویسے چلیں گے, اوکے سو مجھے 1 کروڑ چاہیے, پھر بزنس شروع ہوگا. سو 1 کروڑ آئے گا نہیں, کیونکہ پیسہ کہتا ہے کہ آپ, بندہ کہتا ہے کہ میں پیسہ آئے تو میں کچھ کروں, اور پیسہ آتا ہے آپ کچھ کرو تو میں آؤں. تو اس پوائنٹ کو میں ہائی لائٹ جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اس چیز کو اسکیل کو ڈاؤن کر لیں اور بس جسٹ اسٹارٹ اٹ, اس کو اسٹارٹ کریں اور پھر خود بخود ہی ایوالو ہوں گی چیزیں اور آپ کے سامنے آتی چلی جائیں گی. اس خوف کا کیا کریں جو کہ کسی بھی انسان کو, کسی بھی نوجوان کو یہ کہتا ہے کہ ایسا مت کر لو, کیونکہ ہمارے سوسائٹی کا بڑا پریشر ہوتا ہے ہمارے نوجوانوں پہ, بالخصوص کمپٹیشن دیکھ کے اور کمپیریزن دیا جاتا ہے کہ فلاں نے یہ کیا. تو آپ کیونکہ سائیکو تھراپسٹ بھی ہیں اور مائنڈ سائنسز کو بھی جانتے ہیں, تو جن نوجوانوں کے ذہن میں بزنس سٹارٹ کرنے کا خوف یا آپ فیلئر کا خوف کہتے ہیں, اس کو ختم کرنے کی کیا ٹپ ہے؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے مجھے اپنا آپ ہر اس موٹیویشنل اسپیکر جیسا لگ رہا ہے جس کو سنتے ہوئے مجھے بہت برا لگتا ہے کہ یہ کیسے 50 بچوں کو ایک ہی جواب دے دیتا ہے. کیونکہ 50 بچوں کے ماں باپ اور ہیں, 50 بچوں کا گھر اور ہے, 50 نے مختلف مقام پہ مختلف جگہ سے تعلیم حاصل کی ہے, تو ان کا بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ہے نا. اب ایک بچے کا فیئر فیکٹر یہ ہے کہ میرے پیسے نہ ڈوب جائیں, اور دوسرے بچے کا فیئر فیکٹر یہ ہے کہ میں سکسیزفل ہوں گا کہ نہیں ہوں گا. پیسوں کا اس کا کوئی مسئلہ, پیسوں کا مسئلہ نہیں, لیکن اسے لگتا ہے کہ میرے پہ فیلئر کا آیا تو میری بے عزتی ہوگی یا لوگ میرے پہ کامنٹس کریں گے. ہاں بالکل. اور تیسرے بچے کا فار ایگزامپل ایشو یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار اگر میں نے بزنس سٹارٹ کر دیا تو میرا پیس تو سیکریفائز نہیں ہو جائے گا, کیونکہ ابو بھی بزنس کرتے ہیں تو وہ تو ہر ٹائم مشکلوں میں پڑے رہتے ہیں. سو اس کا جواب دینے کے لیے ہمیں اس کی اسپیسیفک دیکھنا پڑے گا کہ اس کا اپنا ایشو کیا ہے. اس کا کوئی جرنل جواب نہیں ہے, یہ صرف جرنل جواب دینے اور سننے کی حد تک اچھے لگتے ہیں. آئی تھنک سو انڈیویجویلٹی کے کانسیپٹ کو پروموٹ کرنا چاہیے. ہر انسان ایک انڈیویجول ہے, اس کو کسی مینٹور, کسی گرو, کسی سائیکالوجسٹ اگر بہت زیادہ اس کا کوئی فیئر ایشو ہے اس کے پاس جانا چاہیے, اپنا اسپیشل سینیریو ڈسکس کرنا چاہیے اور کسی کو اپنا گرو مان کے اس سے فیڈ بیک لینا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ صبح دوپہر شام 3 دفعہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد شیشے میں دیکھ کے اپنے آپ کو کہیں یس یو کین تو آپ کا پھر بزنس ہو جائے گا. یہ میں نہیں کہہ سکتا. اچھا, یہ یس یو کین والی جو کہانی یہ تو آئی ہے شاید موٹیویشنل اسپیکرز جو ہیں وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی شخص کو یا کسی بھی نوجوان کو یا کسی مشورہ کرنے والے کو یہ نہیں کہتے کہ آپ اسٹریٹجی نہیں دیتے, ہم اس کے اندر وہ انرجی پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ کچھ بھی جو زندگی میں کرنے جا رہا ہے وہ اس کو کرنے کے قابل ہو جائے. یہ کنسیپٹ غلط ہے. اچھا, کیسے غلط ہے؟ اس طرح غلط ہے کہ اگر ایک موٹیویشنل اسپیکر یہ سمجھتا ہے کہ وہ انرجی دے دیتا ہے کسی بھی اسپیسیفک ایکٹ کو کرنے کے لیے اور پھر وہ بندہ کر جاتا ہے, تو یہ ویسے ہی نارمل بات نہیں ہے. نارمل بات اس لیے نہیں ہے کیونکہ ایک بندہ ابھی فلی ریڈی ہی نہیں تھا بزنس لانچ کرنے کے لیے, ابھی اس نے بہت سے چیزوں کو سمجھنا تھا. وہ تب سمجھتا جب وہ اپنی انڈیویجول جرنی کو پائے تکمیل تک پہنچاتا, کسی سے سمجھ کے یا خود سمجھ کے, ٹھیک ہے, خود ریسرچ کر کے دیکھ دوکھ کے. اب اس نے وہ تو کیا نہیں, لیکن وہ ایک موٹیویشنل اسپیکر کی باتیں سن کے بزنس اس نے شروع کر دیا, تو پھر جو ہے وہ موٹیویشنل اسپیکر کی تو ٹکٹ بک جائے گی سیشن کی جس میں وہ گیا تھا. موٹیویشنل اسپیکر کا بزنس تو چل جائے گا, اس کا نہیں چلنا, کیونکہ اس کا ایک ڈپارٹمنٹ ڈیولپ ہوا تھا اسپیکر کی بات سننے کے بعد کہ چلو لیٹس ڈو اٹ, یو کین ڈو اٹ.
پر باقی ڈپارٹمنٹ تو ڈیولپ ہی نہیں ہوئے تھے جس میں اس نے سیکھنا تھا کہ فیلئر آئے گا تو میں نے کیا کرنا ہے, کیسے شروع کرنا ہے, چھوٹے اسکیل سے کرنا ہے, میری کیپیسٹی کتنی ہے, میرے ایشوز کیا ہیں, میری انسیکیورٹیز کیا ہیں, اگر یہ نہیں چلے گا تو میں نے کیا کرنا ہے, اگر یہ ہو جائے گا تو میں نے کیا کرنا ہے. یہ سینیریوز اس نے نہ ڈسکس کیے تھے نہ سوچے تھے. تو ابھی تو آپ نے گفتگو کے آغاز میں جیسے خود بھی کہا ہے کہ انسان کو آغاز کر دینا چاہیے بغیر لمبی چوڑی پلاننگ کے. جی, تو آپ کو بھی نہیں لگتا کہ موٹیویشن اسپیکر بھی کہیں یہی کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آپ اتنا مت سوچیں اور بس سٹارٹ دے دیں کسی چیز کو؟ جو میں نے شروع میں کہا ہے کہ سٹارٹ کر دینا چاہیے بغیر سوچے سمجھے, وہ انسان کے اپنے اندر سے جب سوچ آئے اور ایک لمیٹڈ چیز کو لے کے جتنا کو وہ برداشت کر سکے. لیکن اوبویسلی جب میرے آپ جیسا بندہ, پتہ نہیں ویسے ہماری پوڈ کاسٹ میں موٹیویشنل اسپیکرز اتنے ایک دم سے کہاں سے آ گئے, تو لیکن جب آپ خود اوبویسلی ایک سیشن لے کے اٹھتے ہیں کسی موٹیویشنل اسپیکر کا تو آپ کی انرجی تھوڑی ہائی ہوتی ہے جو کہ ایک دو دن میں ٹھنڈی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ لینے کے بعد جو بھی آپ ایکٹس کریں گے وہ تو اس سے انفلوئنس ہوں گے نا, اور پھر آپ اس کو پایہ تکمیل تک اس طرح نہیں پہنچا سکیں گے. سو میرا پوائنٹ, جیسے آپ سمجھ لیں کہ ایک انگلش میڈیسن ہے, اس نے اوپر سے اثر کرنا ہے اور وہ ٹھیک ہو جانا ہے. ایک امیونٹی بلڈنگ کی میڈیسن ہے جو کہ کوئی فار ایگزامپل آپ روز شہد کھا رہے ہیں 10 سال کھاتے رہے ہیں تو آپ کی امیونٹی جو نیچرلی بلڈ اپ ہونی ہے وہ اور ہے, اور ایک آپ نے 3 دن دوائی کھانی ہے اور اس نے دوائی نے آپ کا کام ٹھیک کر دینا ہے, وہ اور چیز ہے. تو میں نیچرل امیونٹی اور لانگ ٹرم پروسیسز کا قائل ہوں, یعنی کہ ہانڈی کو آپ ہلکی آنچ میں زیادہ دیر پکتا رہنے دیں. آپ تو ماشاء اللہ بہت اچھی کوکنگ بھی کرتے رہے ہیں, اور کل آپ نے جو ہے وہ یہاں پہ بڑا اچھا نظام کیا ہوا تھا. تو اس چیز کا قائل ہوں. یہ سب اوپر سے باتیں ہیں کہ میں آپ کو سیشن دیتا ہوں, میں آپ کی ٹریننگ کرتا ہوں. سیشن ہونے چاہیے پر وہ جس میں آپ اس بندے کے فٹس میں اس کے سٹیپ پن کرو, آپ اس کی جگہ پہ جا کے کھڑے ہو کے دیکھو کہ اس کو دنیا کیسی نظر آ رہی ہے. او ہاں, اس کو تو واقعی یہاں سے ایسا نظر آتا ہے. سو پھر بات بنے گی. ایسے یہ سب صرف سننے اور کرنے اور یوٹیوب کے شاید ویوز لینے کے لیے یہ کام چل رہا ہے. اور اچھا جیسے آپ نے کہا کہ ہماری اس پوڈ کاسٹ میں موٹیویشنل اسپیکرز کہاں سے آ گئے, وہ ایسے آئے کہ آج کا جو نوجوان ہے اس کو مینٹرشپ کی بہت ضرورت ہے. تو دا اونلی سورس جو ایزیلی اویلیبل ہے وہ شاید موٹیویشن اسپیکر ہیں. میں ذاتی طور پہ تو یہ کہتا ہوں کہ موٹیویشنل اسپیکرز کا کردار جو ہے بہرحال سوسائٹی میں کہیں نہ کہیں نوجوانوں کو بوسٹ کرنے میں ہے. لیکن آج کل جو ہے وہ جو کلیمنٹ ہے کہ میں موٹیویشنل اسپیکر ہوں, وہ کلیم آپ ضرور اگر آپ کسی موٹیویشنل اسپیکر کو سنتے ہیں تو اس کا کلیم چیک کر لیا کریں کہ ادھر وہ ہے یا نہیں ہے. بزنس کی طرف واپس آتے ہیں. جی, یہاں پر ایک دو اور چیزیں ہیں. جس طرح آپ دیکھیں نا کہ جو اعتراضات اگر موٹیویشنل اسپیکرس پہ کیے جا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں ان کو کیٹیگرائز کرنے کا بہت شوق ہے. او ہی از سکسیزفل, او ہی از ناٹ سکسیزفل, ہی از ڈوئنگ گڈ جاب, ہی از ناٹ ڈوئنگ گڈ جاب. ایسے کر پتر اٹھ جا, تو اپنا مقام پیدا کر. ہوں ایک پتر کو قدرت نے فار ایگزامپل بنایا ہی اپنا مقام نہ پیدا کرنے کے لیے, تو وائی یو آر فرسٹریٹنگ ہم. جب وہ بعد میں فرسٹریٹ ہو کے ڈپریشن کا مریض بنتا ہے تو تب وہ اس کو کہنے والا اٹھ جا پتر, یہ کوئی اسپیسیفک بندہ شاید کہتا ہو موٹیویشنل اسپیکر, بٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ایوری ون. تو یہ سب ایسی باتیں. ہاں اوبویسلی اگر آپ یہ کہیں گے کہ سوسائٹی میں ان کا کہیں نہ کہیں تو رول موجود ہے, تو سوسائٹی میں تو بہت سی ایسی چیزوں کا بھی رول موجود ہے جس کی ہم اس پوڈ کاسٹ میں بات بھی نہیں کر سکتے. تو دا مائی پوائنٹ از کہ ہم یہ نہیں آج تک سمجھ پائے کہ یہ بات جو میں بول رہا ہوں یہ میری نیڈ ہے یا آپ کی نیڈ ہے. اب میری ہی بہت نیڈ ہے کہ میں سب کو کہوں کہ پیسے کما لو, کیونکہ بچپن میں نے ایک ایسے حالات دیکھے تھے جس میں پیسے نہیں تھے تو بڑا مسئلہ ہوا تھا. اب میں نے سب کو کہنا شروع کیا ہوا ہے کہ کچھ کر جاؤ اس دنیا میں, آئے ہو تو اپنا نام پیدا کر جاؤ, کیونکہ میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میرا فیم ہو, میرے ابو کہیں پر جائیں, میرے بھائی کہیں پر جائیں, وہ کہیں واہ جی یہ آئے ہیں. میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میرے بچوں کی اپوائنٹمنٹ جو ہے ڈاکٹر سے وہ میرے کال جانے پہ مل جائے. اب میں اپنی انسیکیورٹی اس چام کو پورا کرنے کے لیے سب پہ اپلائی کری جا رہا ہوں, لیکن میں یہ نہیں کر رہا کہ میں جا کے کسی اچھے سائیکو تھراپسٹ کو دکھا کے اپنی اس نیڈ کو ہی فلفل کر رہا ہوں. بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. تو اندر کی دنیا اور باہر کی دنیا یہ کچھ لوگ ہی سمجھ پائے ہیں کہ میں نے اندر کام کرنا ہے کہ باہر کام کرنا ہے. آج کے نوجوان کے لیے تو بہت مشکل ہے یہ سمجھنا. آج کا نوجوان آپ کی سوچ اور میری سوچ سے بھی
اور ان سب اسپیکر سے بہت آگے نکل چکا ہوا ہے. جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں نا ان اسپیکرس کو یا اس آئیڈیالوجی کو ماننے اور سننے والے, وہ معذرت سے یا تو آج کے نوجوان ہے نہیں, یا وہ بیچارے تھوڑے سے ابھی پسماندہ, ان کی گرومنگ ابھی چل رہی ہے. جب انہوں نے گرو ہونا ہے نا, ان کو سب پتہ ہے, وہ بہت سپر شارپ ہے, ان کو پتہ ہے کہ یہ تو بندہ اپنے ایک ہی لیکچر میں پہلی اور آخری بات میں بڑا تضاد کر جاتا ہے, اور یہ کیا دنیا کا ہر واقعہ ہمیں سنا دیتا ہے کہ ایسے ہوگا تو ویسے, اور جملے ہیں کہ ایسے کرنا ہے ویسے نہیں کرنا. یہ کیا, ہاں, فیکٹری آف جرنلائزیشنس. واٹ از جرنلائزیشن؟ زندگی میں ترقی کرنی ہے تو یہ کر, یہ جرنلائزیشنس کیوں آپ کی؟ جرنلائزیشن از دا ڈیتھ آف انٹلیکٹ. ٹھیک ہے, آپ کسی کو بھی کوئی بھی چیز جرنلائز کر کے نہیں بتا سکتے کہ آپ نے ہمیشہ سیدھے رستے پہ جانا ہے. تو اگر فار ایگزامپل سیدھا رستہ اس دن بند ہو رہا ہے, یعنی رائٹ پاتھ بند ہے, وہاں پر کنسٹرکشن ہو رہی ہے, تو بچے نے پھر لیفٹ سے ہو گئی اسکول جانا نا. سو انٹلیکٹ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں گے جس بھی کنورسیشن میں اور جس بھی اسکول آف تھاٹ میں جرنلائزیشنس زیادہ ہوں گی نا, اس میں انٹلیکٹ کم ہوگا, اور وہ جس سوسائٹی کے جن لوگوں کو پڑھایا جائے گا ان کا اپنا انٹلیکٹ کم ہوتا چلا جائے گا, کیونکہ وہ صرف 2+2=4 پہ چلے جائیں گے کہ اس سینیریو میں یہ کرنا ہے, اس میں یہ کرنا ہے, جبکہ ان کا اپنا تھاٹ پروسیس بننا چاہیے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے اکارڈنگ ٹو دا سچویشن. اچھا, یہ بڑی کمپریہنسو ہماری گفتگو ہو گئی کہ ایک شخص جو ہے وہ جب بزنس اسٹارٹ کرنے کا سوچ رہا ہوتا ہے, ہم کیونکہ نوجوانوں کو ایڈریس کر رہے ہیں تو یوتھ کی بات ہو رہی ہے, تو اس کے ذہن میں آنے والے مسائل کا حل بہرحال صرف موٹیویشن اسپیکر یا موٹیویشن کی اسپیچز نہیں ہیں, اس کے اندر بھی کوئی جذبہ ہونا چاہیے. ہم کبھی بھی یہاں پہ اپنی گفتگو میں میرے خیال میں کسی بھی موٹیویشن اسپیکر کو کرٹیسائز نہیں کر رہے. بزنس کے لیے, کیونکہ آپ نے کہا کہ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ اس شخص کے اندر بھی کچھ ہے, اس کو اپنے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے یا باہر کام کرنے کی ضرورت ہے, یہ کسی بھی انسان کے لیے جاننا بہت ضروری ہے اگر وہ بزنس میں آنا چاہ رہے ہیں. تو آپ کے پاس کوئی پیرامیٹرز ہیں جو آپ بتا سکیں کہ کسی بھی, اب یہاں پہ آپ ہیلپ کر دیں کسی کو؟ آپ نے جس طرح کہا کہ اوبویسلی ہم کسی پہ تنقید کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے, اور اوبویسلی اگر ہم تنقید کریں بھی تو اچھی چیز ہے, کیونکہ تنقید سے ہی اصلاح ہوگی اور چیزیں نکلیں گی, اور ہمارا کسی سے کوئی پرسنل تو نہیں, ہم تو کنٹینٹ پہ بات کر رہے ہیں نا. اور اچھا, جو پوائنٹ تھا کہ آپ نے کہا کہ پھر کیسے ہوگا نا, پھر کون پیرامیٹرز کیا, ہاں, اور رستہ کون دکھائے گا. سو اس میں یہ ہے کہ میں موٹیویشنل اسپیکر اس کو مانتا ہوں جو اس فیلڈ کا ہو. آپ نے فار ایگزامپل اگر آئی ٹی میں سکسیزفل ہونا ہے, ویب ڈیولپر بننا ہے آپ نے, تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ ویب ڈیولپر کوئی ایسا بندہ ہو جو موٹیویشن دے, آپ کا گرو وہ ہو. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل آپ نے پاکستان میں کوئی بزنس کرنا ہے, گلاسز کا بزنس کرنا ہے, ٹھیک ہے, پانی کے جو گلاس ہوتے ہیں. سو آپ کو پھر وہ موٹیویشنل اسپیکر لیکچر دینے آئے گا جس نے اسی انڈسٹری میں کام کر کے ایک سکسیس سٹوری اپنی بنائی ہو, اور وہ اپنی سٹوری شیئر کرے گا, اپنے آنے والے چیلنجز شیئر کرے گا, تو پھر بچوں کو ریئل موٹیویشن ملے گی. جبکہ سوسائٹی میں جو موٹیویشنل اسپیکرس چل رہے ہیں وہ تو سچویشنل بیسڈ ہے, وہ تو سینیریو بیسڈ ہے کہ سر آج آپ نے موٹیویشن دینی ہے کہ کرپشن نہ کریں, ہمارے کمپنی میں لوگ کرپشن بڑے کر رہے ہیں, تو سر کرپشن نہ کرنے والے موٹیویشنل اسپیکر بن رہے. اگلے دن سر آپ نے موٹیویشن دینی ہے کہ سیلز زیادہ بن جائے, تو سر سیلز مین کے ہیڈ بن گئے, حالانکہ پائجن سر نے ساری زندگی آپ ویسے سیلز ہی نہ کیتیاں ہوں. یہ تو ایک سمجھے نا آپ رول پلیز ہو گئے کہ آج, اور پھر آج آپ نے موٹیویشنل اسپیکنگ دینی ہے ان بچوں کو جنہوں نے زندگی میں, یا فوجیوں کو دینی ہے, انہوں نے آگے جا کے جنگ لڑنی ہے, تو ان کو کوئی ریٹائرڈ فوجی دے جس نے خود 5 جنگیں لڑی ہوئی ہیں. سو اس کا مطلب جو آپ کے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں وہ تو صرف ایک فیک گیمز پلے کر رہے ہیں نا, وہ تو آپ کے بس ایموشنز اور چیزوں کو تھوڑا سا مینیپولیٹ کر کے آپ کو گڈ فیل کرا کے چلے جائیں گے. سو ہر فیلڈ کا ایک الگ موٹیویشن. اچھا, آج کل نا ایک نئی چیز دیکھنے میں آ رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ صرف موٹیویشن نہیں ہے, مختلف گروز آ گئے ہیں اسکل کے کہ میرے ادارے سے یہ کورس کر لیں,
میرے سے یوٹیوب سیکھ لیں, میرے سے فیس بک سیکھ لیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ پھر یہ ٹھیک ہے کہ اسکل امیزون کا بہت چرچا ہے, آلدو کہ میری اپنی بڑی اسٹڈی ہے اس کے اوپر ان چیزوں پہ, لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو کورسز بک رہے ہیں یہ ٹھیک ہیں, یہ کر لینے چاہیے؟ اس پہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں, اور جو بھی یہ سنے گا نا انشاءاللہ اس کے پیسے کورس کرنے میں ضائع نہیں ہوں گے, اور جو کورس کرنے جائے گا یہ سننے کے بعد بھی اس کو پھر رزلٹ بھی ملے گا. میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا میں کافی چیزیں نا اسی بات پہ بیسڈ ہیں کہ کیا میری نیڈ ہے اور میں اندر سے چاہتا کیا ہوں, اور کیا صرف میری ڈسٹریکشنز ہیں. ٹھیک ہے, تو فار ایگزامپل اب موسٹلی جو بچے یہ ڈفرینٹ کورسز کر رہے ہیں نا ہاؤ ٹو ارن آن لائن کی کیٹیگری کے نیچے, یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار اب ہم فری ہیں تو اب ہم کیا کریں, تو ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی, تو وہ دیکھ رہے ہیں اچھا مینیو دیکھ رہے ہیں کہ کون سا برگر کھانا ہے, تو یہ کورس کر لیتے ہیں. اس کا ہے اسکوپ ہے اس کا؟ اسد بھائی آپ بتائیں, علی بھائی آپ بتائیں, اس کا اسکوپ ہے؟ یہ اسکوپ اچھا ہم یہ کر لیتے ہیں تو ہمیں پھر اس کے بعد جاب مل جائے گی, ہمیں پروجیکٹس مل جائیں گے. ان سب چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پہلے سب سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے, آپ کرنا کیا چاہتے ہیں, آپ کا ٹرینڈ کس طرف ہے. پیسے کمانا چاہتا ہے بس ایک بندہ صرف پیسے کمانا چاہتا ہے, اس کو الحمدللہ ماشاءاللہ زندگی میں ہر چیز ملے گی سوائے پیسوں. تو بڑا سخت جملہ کہہ دیا آپ نے, کیونکہ پیسے کمانا تو پھر وہ صرف مزدوری کر لے. پیسے کمانا کیا ہے؟ پیسے کمانے کے لیے آبویسلی وہ کوئی ویلیو ایڈ کرے نا. وہ اس نے ڈگری کیا کی ہے, اس نے جب ڈگری اپنی کی تھی تو کیا سبجیکٹس رکھے تھے, وہ زندگی میں انٹرنیٹ پہ کیا چیز پڑھتا رہتا ہے, ٹھیک ہے, کیا چیز دیکھتا رہتا ہے, اس کا اپنا انٹرسٹ کیا ہے. اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ آپ کو پیسے نہیں دے رہا ہوتا, یا آپ کو وہ اچھا بزنس نہیں دیتا, لیکن اس سے جڑی کوئی آگے پیچھے کی چیز جو آپ کو تھوڑا سا بہتر لگتی ہو, پھر آپ اس میں اسٹرگل شروع کرتے ہو. اس میں یہ والا کنسیپٹ نہیں ہے کہ آپ اپنے پیشن کو پروفیشن بنا لیں, وہ اور چیز ہے. اس میں یہ ہے کہ آبویسلی ایک بندے کو لوگوں سے ملنے کا شوق ہے, سو پھر ایٹ لیسٹ اس کو ایسی فیلڈ میں جانا ہے یا ایسے کام کرتے رہنا ہے جس میں اس کو لوگ ملتے رہے, ان سے وہ ڈیلز کرتا رہے, ان سے میٹنگز کرتا رہے, وہاں سے پروجیکٹس ون کرے, پھر پروجیکٹس کروا لے. اگر وہ آؤٹ گوئنگ بندہ ہے تو وہ پھر کیسے ایک آئی ٹی کی اسکل سیکھ کے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کام کرے گا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیسہ از دا بائی پروڈکٹ, اور آپ کچھ کام پہلے کریں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کو سب سے پہلے جو ہے نا وہ خود کا احتساب کرنا ہے, جو کہ دنیا کا سب سے میں ہوں کون, میں چاہتا کیا ہوں. آیا کہ میں چاہتا صرف یہ تھا کہ میری جو ہے نا اپنے علاقے کے سب بڑے لوگوں سے سلام دعا ہو, تو اس کی تکمیل کے لیے میں نے ایک آستانہ بنایا اور میں پیر بن گیا سو کولڈ. اور پیر بننے کے بعد میں نے اپنا نام بنوایا تاکہ میرے علاقے کا ہر امیر بندہ میرے پاس آئے. تو مجھے پہلے دن ہی میری نیڈ اگر صرف امیر لوگوں سے تعلق بنانا تھا تو میں ڈائریکٹ وہی کام کر لوں. ہم نے بہت کمپلیکیٹ کیا ہوا ہے چیزوں کو. اچھا, کیونکہ ہم نے جہاں سے اس سوال کو اس سائٹ پہ چلے تھے وہ یہ تھا کہ ایک ایڈ جو ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے کورسز کی, اس میں بتایا جاتا ہے کہ اب آپ بھی کمائیں ماہانہ 2 لاکھ روپے, میں نے کمائے 6 کروڑ روپے, یہ گاڑی میری جو ہے وہ میں نے اس آن لائن ایپ سے خریدی. اس ایڈورٹیزمنٹ کو دیکھتے ہی جو بھی بندہ اٹریکٹ ہو رہا ہے نا وہ یہ سمجھ لے کہ اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے, کیونکہ وہ اٹریکٹ ہو رہا ہے نا کہ میں یہ کر لیتا ہوں تو پھر یہ ہوگا. اس کے پاس اپنا کوئی پہلے سے مائنڈ سیٹ نہیں ہے, اپنا کوئی روڈ میپ نہیں ہے, تو وہ پھر ہی نو اور یس کر سکے گا نا کہ یہ میں نے کرنا ہے, یہ میں نے نہیں کرنا. تو آپ جتنی بھی باتیں کریں گے اس کے اینڈ میں ایک ہی بات آئے گی کہ آپ نے اپنے اندر نہیں چاتی ماری ہوئی. خود کو نہیں جانتے آپ. ہاں, خود کو نہیں جانتے آپ. سو نوجوان جو ہے وہ اپنے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے اور اپنے آپ کو جان لے. اور میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ اوبویسلی سمجھتے ہیں کہ ہاں سر مجھے تھوڑا بولنے کا شوق تھا اور میں بزنس کرنا چاہ رہا تھا اور مجھے جو ہے وہ پیسے بھی چاہیے تھے, پیسے انویسٹ کرنے کے لیے بھی زیادہ نہیں تھے, تو میں نے یہ سیلز فار ایگزامپل کال سینٹر شروع کر لیا. اور یا میں بہت اچھا سر پروگرامر تھا تو اوبویسلی بزنس بھی کرنا چاہ رہا تھا پر میرے پاس پیسے اتنے نہیں تھے, تو میں نے ایک پروجیکٹ ون کیا, 1-2 لڑکوں کی ٹیم بنائی اور اب میں پروگرامنگ کر کے ان کو دیتا ہوں. میں سر اچھا ڈیولپر تھا, میں ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کر رہا تھا,
پیسے نہیں تھے بزنس کرنے کے لیے, تو میں نے ساتھ میں اب 2-3 لڑکے اور ہائر کر لیے, تو میں ویب ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کر. تو مجھے تو آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ جو کمپلیننگ بچے ہیں, جو ایٹیٹیوڈ ہے کمپلیننگ, شاید ان کو اپنی صلاحیتوں کے اوپر زیادہ غور کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ وہ سوسائٹی میں تو لوگوں کو یہ کہیں کہ جی یہ بندہ جو ہے وہ میرے کام نہیں آیا, میرے پاس پیسے نہیں تھے, یہ بزنس میں اس لیے نہیں کر سکا کہ اس میں جو بندہ تھا وہ مجھے ڈوج کر گیا. تو کسی بھی نوجوان کو سب سے پہلے اپنی صلاحیتوں کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. اور آئی ٹی کا کیونکہ آج کل دور ہے اور دکھایا یہی جاتا ہے. بہت ضروری ہے. آپ کی بات تھوڑی سی بیچ میں اگر میں ایڈ کر سکوں, بہت ضروری ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یاسر بھائی بہت اچھا لگتا ہے اگر آپ لوگ آپ سے پوچھیں کہ سر میں کیا کروں, میں کیا کر سکتا ہوں, اور ہم فرض سمجھتے ہیں بتانا, آپ فرض سمجھتے ہیں بتانا, ہم فرض سمجھتے ہیں اس کو بتانا, کیونکہ لیکن ہم یہ کہنا نہیں ہمیں اچھا لگتا کہ تو خود کیوں نہیں تجھے سمجھ لگ رہی, ہم اس کو انیبل کیوں نہیں کر رہے, ہم اس کو ایسے سرکمسٹانسز میں کیوں نہیں لے کے جاتے کہ اس کا خود دماغ چل جائے کہ وہ کیا کرے. میں آپ سے بڑی مزیدار بات شیئر کرتا ہوں آپ کے ہی اس بات سے کہ میرا اتفاق ہوا پچھلے دنوں ایک دوست کے پاس جانے کا, اور ہی از بیسکلی انٹرپرینیور اور بہت سارے بزنس کرتے ہیں. تو ایک نوجوان ان کے پاس آیا اور میری موجودگی میں ہی وہ آیا, اور اس نے آتے ہی کہا کہ سر میں کسی کی ریفرنس سے میں کیا کروں, میں کام کرنا چاہتا ہوں اور یونیورسٹی سے فارغ ہو گیا ہوں. تو انہوں نے کہا بھائی آپ کچھ بھی نہیں کریں, آپ ابھی جو 3-4 مہینے گھومے پھریں, اور وہ نوجوانوں کو جو ایک مشورے دیے جاتے ہیں کہ آپ جاؤ فون شون پہ انگیجمنٹس کرو اور چل کرو. تو جب وہ بہرحال مایوس ہو کے چلا گیا, تو میں نے اس بچے کے جانے کے بعد اپنے دوست سے کہا کہ یار یہ تو بڑی غلط بات ہے کہ ایک بندہ آپ کے پاس آیا ہے اور وہ آپ سے پوچھ رہا ہے, ہیلپ لینے آیا, اور بڑی دور سے اور آپ کے ریفرنس سے بھی ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے اس کو کوئی مفید مشورہ دیا ہے. تو انہوں نے بڑی اچھی بات کہی, اور اس کے بعد میرا بھی ایک کانسیپٹ کلیئر ہوا. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس آئے اور وہ آپ سے آ کے کہے میں کیا کروں, تو اس کا کوئی جواب نہیں. آپ اس کے انٹلیکٹ کا اور آپ کی ایکسپرٹیز کا فائدہ اس کو پہنچے گا جو آپ سے آ کے پوچھے میں یہ کر رہا ہوں, اس میں یہاں پھنس گیا ہوں, آپ میری ہیلپ کریں کہ میں اس سے کیسے نکلوں. وہ گرو کرے گا. جس شخص کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے, اس کے لیے کوئی ہیلپ نہیں ہے, کیونکہ وہ آپ تو نہیں جان سکتے. جیسے آپ نے بھی ابھی کہا کہ کسی بھی مشورہ لینے والے کے پاس جا کے اس کو تو نہیں پتا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کے فائنینشیل کیا پرابلمز ہیں, فیملی کیا پرابلمز ہیں, کس ماحول میں یہ پلا بڑھا ہے. تو یہ بڑی اہم بات ہے. قاسم صاحب نے بھی یہی کہا کہ آج کے نوجوان کو جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہ جاننے کی ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں, اور وہ اس کام کو سٹارٹ کرنے کے بعد اس سے متعلقہ بندوں کو ملے اور گروتھ لے لے. اور اس کا بہت ہی, اگر میں ابو آل ایک سلوشن آپ کو دے دوں, جی کہ آپ کے مسئلے سارے ہی حل ہو جائیں. ہاں جی. ہم ایک سچویشن لے لیتے ہیں کہ ایک بچہ ہے, وہ کہتا ہے میں کیا کروں. اب ہم بجائے اس کو کچھ بھی فردر بات کریں, تو میں اس کو یہ کہتا ہوں تم فوراً کچھ بھی کرو. ٹھیک. اچھا. اگر وہ کہتا ہے نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں پھر بھی کیا کروں, تو میں اس کو کہتا ہوں کہ پھر نہ یار تم ایسا کرو. فار ایگزامپل وہ بچے کے پاس بائک نہیں ہے, تو میں اس کو کہتا ہوں آپ فوراً جو ہے نا فار ایگزامپل 10,000 ارینج کر لو گے. وہ کہتا ہے ہاں کر لو. میں کہتا ہوں آپ انسٹالمنٹ پہ بائک لے لو. اچھا. تاکہ جب منتھ اینڈ ہوگا آپ نے انسٹالمنٹ پے کرنی ہوگی نا, تو پھر آپ خود ہی سوچ لو گے آپ نے کیا کرنا. تو وہ ایک موٹیویشن ہوگی اس کو کہ کہیں سے پیسے لے. اب اس میں کانسیپٹ کیا ہے, اس میں کانسیپٹ یہ ہے کہ فوراً کچھ بھی کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ اے بی سی بزنس شروع کر دیتے ہو یا اے بی سی سیٹ اپ میں کام کرنا شروع کر دیتے ہو. سو بائی دا ٹائم کوئی 3-6 مہینے میں یا سال میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ میں نے نہیں کرنا, تو آپ فوراً چھوڑ کے پھر دوسری چیز شروع کر لو گے. لیکن بہت سارے لوگوں کے پاس شاید اتنا وقت بھی نہیں ہوتا. یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جب کچھ نہیں کر رہے نا, تو فوراً جو آپ کو سمجھ آ رہی ہے وہ کرو, تاکہ کر کے یہ پتہ لگ جائے کہ او یہ تو میں نے نہیں کرنا تھا, تاکہ اگلے کام پہ جانے میں دیر نہ لگے. ہاں کلیئر ہو جائے. اور جب آپ نے خود ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کیا ہوگا آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ میں نے کرنا ہے یا میں نے نہیں کرنا. اور پھر آپ اس فیلڈ سے ریلیونٹ لوگوں کو جیسے آپ نے بتایا ملو گے, تو آبویسلی وہ آپ کے لیے زیادہ اچھا ہوگا بنسبت کہ آپ صرف ایک
ساری چیزیں کر رہے ہو جو بھی وہ دماغ میں ہی کری جا رہے ہو, ان کا فزیکل ایگزسٹ کوئی نہیں ہے. صبح ایک لیکچر سنتے ہو, ایک شام کو سنتے ہو. صبح آپ ایک فیکٹری ڈالتے ہو, شام کو آپ ایک سافٹ ویئر ہاؤس ڈالتے ہو. اگلے دن جو ہے وہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ وابڈا والے آپ کے گھر بل ڈال گئے اور امی کہتی ہیں بل جمع کرا دو, تو آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے. تو ان چیزوں کو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ آپ ٹائم ویسٹ کیے بغیر کچھ بھی کرو, بس کرو ضرور. کیونکہ بیسیکلی, اور یہ بھی اتنا ضروری نہیں ہے کہ کرو ضرور, کسی کا دل ہی نہیں کر رہا تو وہ بہت اچھا انسان ہے دنیا کا, وہ کچھ نہ کرے. کیونکہ آئی تھنک شاعر کہتا ہے جو کچھ نہیں کرتے کمال کرتے ہیں. اس کی نیڈ ہی نہیں ہے کرنے کی. ہم کیوں اس کو کہیں آپ کچھ نہیں کرتے تو آپ انسکسیزفل ہو یا یو آر ناٹ سکسیزفل. کیونکہ وہ موٹیویشنل اسپیکرز نے زور سے گلاسز پہن لیے ہوئے نا, یہ سکسیزفل ہے, یہ انسکسیزفل ہے, یہ ہے, یہ وہ ہے. کبھی بھی کسی کو کیٹیگرائز نہ کریں, کسی کو ٹائٹل نہ دیں. ہر بندے کا اپنی سین ہے, اس کو آن رہنے دیں, اس کے لیے وہی فلفلمنٹ ہے. سو ہم صرف وہاں پر کردار ادا کر سکتے ہیں جب ویئر سم ون از اسٹک, کہ وہ اسٹک کیا ہے, وہ چاہتا تو ہے لیکن اس سے ہو نہیں رہا, وہ اور سینیریو ہے. یہ تو ہم چلے کہ ایک بندے کے اندر سوچ پیدا ہو بزنس کی, وہ اگر سوچ غلط رہا ہے پھر وہ بزنس میں آ گیا, یا بزنس سٹارٹ کرنے کے اوپر اس کو جو ہرڈلز ہیں. ایک بندے نے بزنس سٹارٹ کر لیا, ایک نوجوان نے, آج کل بہت سارے بچے جو ہیں وہ اسٹارٹ اپس لے بھی رہے ہیں مختلف قسم کے, خاص طور پہ ہمارے ہاں آئی ٹی کا بڑا رجحان ہے اور آئی ٹی سیٹ اپ میں جا رہے ہیں. تو بزنس میں آنے والے چیلنجز میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیرنٹس کا کیا رول ہوتا ہے؟ کیونکہ بہت سارے بچے جو ہیں وہ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ مجھے پیرنٹس جو ہیں وہ روک رہے ہیں, اور یہ میں نے ذاتی طور پہ بھی یہ مسئلہ. آپ کو پتہ ہے بزنس میں آنے والا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ آپ کے بزنس میں آنے والا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے, آپ بتائیں. میرے بزنس میں یا میں کسی جنیرک بزنس, مجھے تو لگتا ہے کہ بزنس کے آنے کے میں جو سب سے بڑا چیلنج پتہ ہے کیا ہے سر, یہ میری اگر آپ رائے لینا چاہیں, مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی انسان کے ذہن جو ہے یا اس کی پرسنالٹی وہ بزنس کے لیے نہیں بنی ہوتی اور وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے, یا پھر وہ بزنس کے لیے بنی ہوتی ہے اور وہ جاب کر رہا ہوتا ہے. تو یہ جو کانفلکٹ ہے نا, یہ ڈپریشن کریٹ کر رہا ہے. میں آپ کی بات بالکل اپنی جگہ ٹھیک ہے, پر آپ کے بزنس میں یہ آپ نہیں کہہ رہے, یہ ایک جملے میں آپ بول. اچھا, آپ کے بزنس میں سب سے بڑا مسئلہ آنے والا آپ خود ہی ہوتے ہو. سو آپ ہی سب سے بڑا مسئلہ ہو اپنے بزنس کا. اچھا جی, اس کو ذرا ایکسپلین کریں. اس کو ایکسپلین میں کر دیتا ہوں. فار ایگزامپل, اب آپ نے بزنس شروع کر لیا, آپ کے بزنس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ یو ہیو ٹو بی دیئر ایٹ 10 AM, پر آپ سے اٹھا ہی نہیں جاتا 10 بجے. ٹھیک ہے, ایک مسئلہ. آپ کے بزنس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس میں لوگ پیسے دیتے ہی رو کے ہیں, لیکن آپ تھے اس پرسنالٹی ٹائپ کے جو ایک بندہ 1.5 منٹ اگر لیٹ ہوتا ہے نا تو آپ اس کے 7 نسلوں میں جو بزرگ گزرے ہیں ان کا تعارف کرواتے ہیں. سو آپ جس دن اپنے قد سے بڑے نہیں ہوتے تو پھر کیا آپ نے بزنس کرنا ہے. سو جس دن آپ اپنے آپ سے باہر نکل آتے ہیں آپ بزنس کر لیتے ہیں. سو آپ کا بزنس گرو نہیں کر رہا, اس کی وجہ آپ ہیں. آپ کا بزنس زیادہ گرو کر رہا ہے اور کم گرو کرنا چاہیے تو اس کی وجہ بھی آپ ہے. ٹھیک ہے, ایسا ہو نہیں سکتا نا کہ ایک چیز میرے سے جڑی ہو اور جو میں ہوں وہ اس میں نظر نہ آئے. ٹھیک ہے, سو آپ کے بزنس میں آنے والا سب سے بڑا مسئلہ آپ ہی ہوتے ہیں. تو اس مسئلے کا حل بھی دے, اس مسئلے کا حل بھی آپ سے ہی نکلے گا. ایسی سیٹنگ میں, ایسے انوائرمنٹ میں جس میں آپ اپنے ساتھ وقت گزار سکیں. اور آپ کو اپنے ساتھ وقت گزارنے کے لیے 3-4 طریقے ہیں. آپ ٹریول پہ چلے جائیں, آپ کسی سیشن میں بیٹھ جائیں کسی کوالیفائڈ سائیکو تھراپسٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے, جو آپ کے ساتھ آپ کے شوز میں جائے, آپ جہاں سے جو چیزوں کو جیسے دیکھنے دیکھے, آپ کو بتائے نا کہ یہ کر لو, آپ کو ہیلپ کرے وہاں پر رہتے ہوئے کہ آپ خود ہی سوچ لو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا. کیونکہ آپ مجھے بتا نہیں نہ سکتے کہ مجھے کیا کرنا. آپ کو پتہ ہے کہ سیشنز میں یہ جو لوگ یہ بہت سے موٹیویشنل اسپیکرز اور یہ لوگ کچھ سیشنز دیتے ہیں, سائیکولوجسٹ بھی سیشنز دیتے ہیں, سائیکیٹرسٹ بھی سیشن دیتے ہیں. یہ سب غلط ہے, ان کو آتے ہی نہیں ہے سیشن کیسے دینا. یہ آپ کو بتاتے ہیں اچھا یہ مسئلے آ رہے ہیں, آپ یہ 3 کام کر لیں, آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے. سو بیسیکلی آپ نے ایسے ڈائریکٹ کسی کو ایڈوائز نہیں کر سکتے, آپ کسی کو بھی کچھ کہہ نہیں سکتے انلیس کوئی بہت ہی
بیسک سینیریوز ہوں جس میں کسی کا لائف تھریٹ اور دوسرے ڈیمیجز انکلوڈیڈ ہوں, اس میں تو ہوتا ہے ڈائریکٹ, ورنہ آپ کسی کو کہہ نہیں سکتے آپ یہ کرو یہ نہ کرو. آپ اس کے اندر جاتے ہو, اس کے سینیریوز کو سمجھتے ہو اور اس کو ہیلپ کرتے ہو کہ وہ خود اس مقام پہ پہنچ کے خود ڈیسیژن لے سکے. اس کے اندر جتنا ویگ اس کو آ رہی ہیں چیزیں ان کو کلیئر کر کے اس کو کلیئر صرف پکچر دکھاتے ہو. چوز وہ خود کرتا ہے, کسی کو چوز کر کے نہیں آپ دے سکتے. فار ایگزامپل ایک بچہ کہتا ہے کہ میں کمپیوٹر رکھوں یا بایو رکھوں, تو اس کو ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کمپیوٹر رکھ لو یا بایو رکھ لو. اس کو آپ کمپیوٹر کے فائدے اور بایو کے فائدے اور دونوں کے نقصان بتاتے جاؤ گے. اب اس پکچر اس کے لیے اتنی کلیئر کرو گے کہ بالکل ان بائزڈ ہو کے, بالکل نیوٹرل ہو کے, کہ پھر وہ خود چوز کرے. سو جب وہ خود چوز کرے گا, سو ہی ول ٹیک اونرشپ آف ہز ڈیسیژن, اور پھر وہ اس کے اندر کام کر کے ریزلٹ بھی پروڈیوس کر کے دے گا. ادھر تو مسئلہ یہ ہے نا کہ ابو نے کہا تھا یا امی نے کہا تھا, جو پسند آ گئی تھی اس نے کہہ دیا تھا کہ ابو کہتا ہے بزنس کرو گے تو رشتہ ملے گا. تو اب ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں قاسم صاحب, اس ڈسکشن کو. جتنے بیریئرز آپ نے بتائے ہیں ابھی تک کہ کسی بھی نوجوان, جس طرح فار ایگزامپل آپ نے کہا کہ ایک بندے کو بزنس میں چیلنج آ رہا ہے تو وہ کیسے اب وہ اس کو فیس کر. فار ایگزامپل اس کو چیلنج آ رہا ہے لمیٹیشن آف فنڈس کا, ٹھیک ہے. سو وہ اوپن ہی نہیں ہے اپنے اندر اتنا کہ وہ فنڈ جنریٹ کر لے, یعنی کہ انویسٹرز انوالو کر لے, اپنے شیئرز بیچ دے. نہیں, وہ کہے گا کہ میں نے اس کو 100% اونرشپ میں ہی رکھنا ہے. تو یہ تو پھر اس کا آپ کا بزنس کا سب سے بڑا مسئلہ آپ ہی ہو, کیونکہ آپ لیٹ گو نہیں کر رہے نا. آپ جب تک باہر سے لوگ انوالو نہیں کرو گے آپ نہیں کرو گے اس سینیریو میں. سو آپ کو ہر صورت میں اپنے قد سے اوپر نکلنا ہے. سو وہ ایک بندہ ہے آئی تھنک سو انڈیا کا, کبھی کبھی ٹک ٹاک پہ اس کی ویڈیوز آئی ہوتی ہیں کہ آپ کی انکم جو ہے وہ آپ کے قد سے کبھی بڑھتی نہیں ہے. سو یہی ہے, اٹس ویری سمپل. یہ چیزیں بہت آسان ہیں, بس ہم نے اس کو بیسیکلی ہر انسان جب بات کرتا ہے نا وہ اپنی نیڈس, اپنی وانٹس اور اپنی سیکیورٹیز انسیکیورٹیز ان سے ڈریون ہوتا ہے. سو وہ بیسیکلی اپنی ہی چیزیں دنیا پہ اپلائی کر رہا ہوتا ہے. مجھے جہاں تک سمجھ آیا ہے قاسم صاحب آپ کی باتوں کو لے کے, وہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مجھے کس وقت کیا مشورہ کس سے لینا چاہیے. کیونکہ ہم جب بھی کسی بھی چیلنج کو فیس کر رہے ہوتے ہیں تو ہم صرف ایک ایسے شخص کا انتخاب کر لیتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بہت لائل ہے, اور ہم یہ دیکھے بغیر کہ کیا اس کی کیپیسٹی بھی ہے یا وہ بزنس کبھی اس نے خود بھی کیا ہے, تو ہم صرف اس بنیاد پہ کہ وہ بہت لائل ہے اور ہمیشہ میرے لیے اچھا سوچتا ہے, ہم اس سے ارریلیونٹ ایڈوائس بھی لے لیتے ہیں اور پھر اس پہ عمل کرنے کے بعد مسائل کا شکار. ہمیں ہر اس شخص سے مشورہ لینا چاہیے جو ہمیں مشورہ نہ دے. اچھا, الٹا ہمیں انیبل کر دے کہ ہم خود ہی اس بات کا ڈیسیژن کر سکیں کہ اس سینیریو میں کیا کرنا ہے. آپ کی ڈسکشن میں جو دوسری اہم بات تھی کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ خود بہترین فیصلہ کر سکتا ہے اپنے لیے, اور اس کے آنے والے اس کے راستے میں جو رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں وہ کوئی ایکسٹرنل نہیں ہوتی, وہ خود ہی ہوتا ہے. انسان جو ہوتی ہیں وہ اس کو اوور کم کر سکتا ہے. اوبویسلی وہ ریسورسز کو اپروچ کرے, اور ٹیکنیکل چیزوں میں اس کو سپورٹ چاہیے. ایک بندے کو نہیں پتہ ٹیکنیکل چیزیں تو وہ اس میں سپورٹ لے گا. ان چیزوں میں مشورے جائز ہیں, یعنی کہ فار ایگزامپل اب آپ کو نہیں پتا کہ میرے سیٹ اپ میرے اس گھر کو کتنے KVA کا جنریٹر لگنا ہے, تو میں آپ کو کہوں کہ اب آپ اپنے اندر سے اخذ کریں, خود سے سوچیں. سو وہ نہیں, وہ اور چیزیں ہیں, وہ ڈفرینٹ ہیں. اور اس سینیریو میں اوبویسلی آپ ٹیکنیکل چیزیں سب سے پوچھ سکتے ہو, اس کے بعد پھر اپنے ڈیسیژن کے ساتھ کم اپ کرو گے. اچھا, اب ہم اس کو لاسٹ چیز, میرا لاسٹ کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آج کے نوجوان کو جو آج, کیونکہ آپ سے یہ سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے بہت کم ایج میں بزنس سٹارٹ کر دیا اور الحمدللہ سکسیزفل بزنس کی طرف گئے. آج کے نوجوان کو کن 2-3 چیزوں جو ہم نے بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کی, کیا 2-3 عادات اپنا لینی چاہیے اگر وہ بزنس میں جانا چاہتے ہیں, اور یا آپ اس کو ایسے کر لیں
کہ اپنے اندر سے کون سی 2-3 عادات کو ترک کر دیں جس سے ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ شفٹ ہو سکتا ہے بزنس کی طرف, یا پھر وہ ایک بزنس کو آسانی سے سٹارٹ کر لیں. ٹھیک ہے, آپ کے کوشچن میں پھر وہی اس طرح سے چیز ہے کہ کوئی اسپیسیفک چیزیں تو نہیں کہی جا سکتی, بٹ اوبویسلی کامنلی آپ کامن عادات ایسی چیزیں جو سب لوگ کر سکیں وہ یہی ہیں کہ آپ آئی تھنک سو سب سے پہلے تو اگر آپ کا اپنے سیلف کے ساتھ کنیکشن اچھا ہے نا, سو پھر آپ بزنس کرنا چاہتے ہو, جاب کرنا چاہتے ہو, کوئی ایشو نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, آپ کی سیلف کے ساتھ کنیکشن اچھا ہے, آپ کو پتا ہے کہ یار میرے میں لوگوں سے بلیک میل ہو جاتا ہوں, سو آپ کو پتا ہے, آپ نے اس چیز کو مانا ہوا ہے, تو آپ جب بزنس کر رہے ہوگے تو آپ ایک بندہ ہائر کر لو گے, اور جتنی بھی ڈیفیکلٹ نیگوسیشنز ہوں گی آپ اس میں اس کو فرنٹ فیس بنا دو گے. تو آئی تھنک آپ سب سے پہلے اپنی ذات کے ساتھ ایک کنیکشن اچھا بنا لو, ایک چیز. ٹھیک ہے, دوسری چیز یہ ہے کہ اگر بزنس کی ہی بات صرف کرنی ہے اور پھر آپ سوچتے ہو کہ یار میں, تو پھر آپ جتنے بزنسز دیکھا کرو نا ان کو آبزرو کیا کرو کہ یہ بندے کا بزنس کیسا چل رہا ہے, یہ بزنس کیسا چل رہا ہے, یہ کیا یہاں پر کر رہے ہیں, کتنے پیسے مہینے کے بنا رہے ہیں, کتنے نہیں بنا رہے, کتنے اور بنا سکتے ہیں, ان کا پروفٹ 3 لاکھ ہے, کاسٹ ان کی 4 لاکھ ہے, 4 لاکھ کی کاسٹ کرنے کے بعد یہ 3 لاکھ پروفٹ میک کر رہے ہیں, تو کیسے ان کی کاسٹ 4 لاکھ سے میں 3 لاکھ کر دوں اور ان کا پروفٹ 2 لاکھ سے میں 4 لاکھ کر دوں, اور ان کے لیے اور کیا کیا سروسز سیل کر سکتے ہیں. یہ ریسٹورینٹ چلا رہے ہیں تو یہ ریسٹورینٹ کے ساتھ ساتھ شام کو ریسٹورینٹ بند ہو جاتا ہے تو رات کو اس ریسٹورینٹ کو ہاسٹل کیوں نہیں بنا دیتے. کتنا فنی لگتا ہے نا یہ بات, لیکن یہ میں نے ایک دفعہ زندگی میں سوچی تھی اور ایک ریسٹورینٹ والے کو بھی بولی تھی کہ آپ رات کو جو ہے نا وہ یہاں پر یہ کر دیں وہ کر دیں. خیر تب آئیڈیاز تھوڑے میچور نہیں ہوتے تھے, تو اس طرح آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ صبح کے ٹائم اوپر چلاتے ہیں اور رات کے ٹائم آپ کی گاڑی کھڑی رہتی ہے, تو آپ رات کے ٹائم بھی کیسے اپنی گاڑی سے پیسے جنریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے گھر میں 5 بیڈ روم ہے, 3 بیڈ روم آپ یوز کرتے ہیں, 2 بیڈ روم جو ہے وہ آپ کیسے ایئر بی این بی پہ چڑھا کے ساتھ میں پیسے نکال سکتے ہیں. سو آپ تھوڑا سا ہر ٹائم کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرتے رہو ڈفرینٹ وینچرس کے, تو آپ کی تھوڑی بزنس سینس بہتر ڈیولپ ہو جاتی ہے. اچھا, یہ بڑی اہم چیزیں تھیں دونوں کہ آپ جو ہے مجھے یہ بڑا اچھا لگا سن کے قاسم صاحب سے کہ آپ اگر کچھ خود بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو اس سے پہلے ایک پریکٹس کر لیں. کسی کے بھی بزنس پہ آپ جائیں تو آپ سوچیں کہ اگر یہ بزنس میرا ہو تو میں اس میں کیا ویلیو ایڈ کر سکتا ہوں, اور میں ریونیو انہینسمنٹ کے لیے کیا آئیڈیاز یہاں پہ جنریٹ کر سکتا ہوں. سیلف برین اسٹارمنگ شاید کہتے ہیں اس کو. تو اگر آپ یہ کرتے رہیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ آپ جب خود بزنس کی طرف جائیں گے تو آپ کا برین ٹرینڈ ہوا ہوگا کسی بھی کاروبار کو کرنے کے لیے. قاسم صاحب, آج آپ سے جو گفتگو ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایک اور سیشن رکھنا پڑے گا اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے, کیونکہ وقت ہمارے پاس اتنا ہی ہوتا ہے اور کچھ سوشل میڈیا کی ریکوائرمنٹس بھی ایسی ہیں. تو آج جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی, یقیناً جو یوتھ ہے ہمارے نوجوان ہیں وہ سننے کے بعد اپنے ذہنوں میں چیزوں کو ریوائز کریں گے کہ وہ کیا کیا غلطی کریں, اور آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ان غلطیوں کی نشاندہی بھی کر دی جو آج کا نوجوان کر رہا ہے. اور ہم اگلی پوڈ کاسٹ میں بیٹھیں گے تو پھر ہم بزنس کرائسس کو ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے, کہ ایک شخص جو ہے وہ کاروبار میں آ گیا, اب کرائسس کو فیس کر رہا ہے, تو آپ اکثر کیونکہ ایڈوائز کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو, تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کو بھی ڈسکس کریں. آج کے لیے اور آج کی گفتگو کے لیے اتنا ہی. آپ کا بہت شکریہ سر. تھینک یو جنجوا صاحب, تھینک یو سو مچ.